بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، تاثیرات نفسانیہ۔ پیج ہے 41 یعنی 41 نمبر صفحہ ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اوپر خرق عادت کے امکان اور عدم مکان کے متعلق 4 مذہب ہم نے نقل کیے ہیں۔ یہی مذہب آج بھی فلسفہ کی مملکت میں قائم ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف 2 ہی مذاہب ہو سکتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی طرح سے باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کا جو اس کے یکسر منکر ہیں۔ دوسرا گروہ حکمائے طبیعین کا یا مادہ پرستوں کا ہے، جن کے نزدیک عالم مادی کے باہر کچھ نہیں ہے اور تمام کائنات وزارت مادہ کے باہمی تاثیر و تأثر کی جلوہ انگیزیاں ہیں، اور سلسلہ علو محلول اور اسباب و مسیات اور آثار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت معجزہ اور خرق عادت پر کیوں کر ایمان لا سکتی ہے؟ جو لوگ اس کے سامنے فلسفیانہ حیثیت سے براہ راست معجزہ اور خرق عادت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں، اور عقلی حیثیت سے خرق عادت کا ثبوت بھی بہم پہنچ گیا ہے، تو جب وہ اس بنیاد کو جس پر نبوت شریعت کی امارت قائم ہے، یعنی ایک برتر خالق قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے، تو اس خرق عادت کے ثبوت سے ارباب مذہب اور پروان شرح کی کیا مقصد براری ہو سکتی ہے؟ اشاعرہ نے اثبات مدعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ پہلے معجزہ اور عادت کا امکان وقوع ثابت کیا جائے، اور اس معجزہ اور خرق عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے۔ نبوت کے ثبوت سے ایک قادر مطلق کا ثبوت ہاتھ آئے گا، اور پھر اس کے احکام و شریعت کا ثبوت بہم پہنچے گا، اور اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا در حقیقت الٹی گنگا بہنا ہے۔ صحیح راستہ ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے، اس کے بعد نبوت شریعت خرق عادت معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی، عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا تیسرا ویلاگ۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ، جس کا ہیڈنگ ہوگا اسباب خفیہ کی توجیہ بیکار ہے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے، بے مثال آیا کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قرباں، تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔